السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج میں ماں کی عظمت اور عزت کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح ماں باپ کی عزت اور عظمت پر بہت سی احادیث کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن آج میں ماں کی عظمت والی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں۔ رسول اکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا واپس چلا جا اور اپنی ماں کی جا کے خدمت کر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے پیارے صحابی، تو جہاد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کروں، جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ اس شہادت کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے صحابی، جنت تو تیری ماں کے قدموں تلے ہے، جا واپس چلا جا اور اپنی ماں کی جا کے خدمت کر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیا میں اپنی والدہ کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ بوڑھی تھی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا، وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتا تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، جب کبھی حاجت ہوتی تو میں اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر باہر بھی لے جاتا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کروایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ سب کرنے کے بعد ابھی تک اپنی ماں کے دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ماں کی کتنی عظمت ہے۔ اگر اولاد اپنی ساری زندگی بھی اپنی ماں پر نشاور کر دے تب بھی ماں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، اگر تمہارے والدین تمہارے لیے دعا کریں تو سمجھ لیا کرو تمہارے لیے کوئی اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے والدین گناہ گار ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تمہارے والدین ظالم ہی کیوں نہ ہوں، اولاد کے حق میں والدین کی دعا کا درجہ نبی کی دعا جیسا ہے۔ اور دوستو، یاد رکھیے گا، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے واقعہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست اور ساتھی ہوگا، میرا بھی تو جنت میں کوئی ساتھی ہوگا۔ میں اپنے جنت کے ساتھی کو اس دنیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمایا، اے پیارے موسیٰ، جا فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں فلاں بستی ہے جہاں ایک قصاب رہتا ہے، وہ قصاب جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ ایک قصائی جنت میں میرا ساتھی کیسے بن گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ اس علاقے میں، اس بستی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک قصاب سارا دن گوشت بیچتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت اپنی تھیلی میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس گئے اور کہا، میاں، میں بھی تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جی آ جائیں۔ جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی اماں لیٹی ہوئی ہے۔ قصاب نے سب سے پہلے گوشت صاف کیا، اس کا سالن تیار کیا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی، کھانا تیار کر کے اپنی ماں کو بائیں ہاتھ کا سہارا دیا اور دائیں ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلاتا رہا۔ جب بوڑھی اماں نے کھانا کھا لیا تو اس نے ایک کپڑا لیا اور بوڑھی اماں کے منہ کو آرام سے صاف کیا، پھر آرام سے لٹا دیا۔ اب بوڑھی اماں نے کچھ کہا لیکن کمزوری کی وجہ سے آواز باہر نہ آ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ قصاب نے کہا، جی یہ میری بوڑھی اماں ہے، میں سارا دن کام کرتا ہوں، شام کو واپس لوٹتا ہوں تو پہلے اپنی اماں کو دیکھتا ہوں، پھر کوئی اور کام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ قصاب کہنے لگا، جی چھوڑیں، پاگل اماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ میں قصائی، وہ اللہ کا برگزیدہ نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تیری ماں نے تجھے موسیٰ سے ملا دیا ہے اور جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ دوستو، پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ اگر ماں دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ایک قصاب کو بھی جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ماں کی دعا زندگی دے گی، ماں کی دعا زندگی دے گی، خود روئے گی، تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔